السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ جب سے یہ حکومت تحریک انصاف کی بنی ہے اور اس میں کوئی بھی اگر سکینڈل آتا ہے، کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو یہ حکومت اس کے ساتھ سختی سے نمٹ رہی ہے اور معاملات کو ادھورا نہیں چھوڑ رہی۔ یہ ٹھیک ہے، وہ بعض وفاقی وزراء ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے حکومت نے جو ہے وہ معاملہ اپنا ٹھیک نہیں رکھا، تاہم یہ جو رنگ روڈ کے حوالے سے جو تحقیقات ہوئی تھی اس کو بہرحال بے ضابطگیوں کی جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھجوائی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحقیقاتی رپورٹ پبلک کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ذمہ داران کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے متن میں موجود سفارشات پر منوعاً عمل درآمد کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ کمیٹی کی جانب سے سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر وسیم علی تابش کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور کمال یہ ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کمائے، اور اب یہ نیب کو ان کے حوالے سے سفارشات بھی بھجوائی گئی ہیں کہ ان دونوں افسران نے غیر قانونی طور پر جو ہے 2.3 ارب روپے تقسیم کیے ہیں۔ اتنی بڑی رقم کی ادائیگی اٹک لوگ کے رینٹ سینڈیکیٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہے۔ رپورٹ کے متن میں مزید بتایا گیا ہے کہ وسیم علی تابش نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ضلع اٹک میں 2 ارب سے زائد کی رقم خرچ کی۔ انہوں نے مزید یہ بھی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رینٹل سینڈیکیٹ میں ملوث تمام لوگوں کے خلاف تحقیقات بھی کی جائیں گی۔ تحقیقات کرنے سے استفادہ اٹھانے والے نامی اور بے نامی جو بھی حصہ دار سامنے آ سکتے ہیں، اس میں کئی نامی گرامی لوگوں کے نام بھی آنے کا قوی امکان ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن قواعد و ضوابط اور انتظامی قوانین کی دھجیاں اڑانے پر محمد محمود کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لینے کا بھی کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محمد محمود کے بھائی کا مکہ سٹی کے ساتھ بھی تعلق کا انکشاف ہوا ہے۔ سابق کمشنر نے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اس کے ذریعے بے نامی طریقے سے خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ توقیر شاہ اور نیس پاک کے چند افسران کو بھی ان بے ضابطگیوں میں ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے متن میں مزید کہا گیا کہ میسرز زیر UK کو بھی جو ہے بلیک لسٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ممبر PND فرخ نوید کو عہدے سے ہٹانے اور ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ FBI اور FIA کو 12 مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز اور پراپرٹیز کے حوالے سے چھان بین کی ذمہ داری دینے کی بھی بات کی گئی ہے اور سفارش کی گئی ہے۔ ان سوسائٹیز میں جو ریٹائرڈ افسران جو بے نامی حصہ دار ہونے کے حوالے سے ہیں ان کی بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ ان سوسائٹیوں میں نووا سٹی، نیو ایئرپورٹ سٹی، بلیو ورلڈ، اتحاد سٹی، نئے اسلام آباد ایئرپورٹ کے نزدیک گاؤں میاں رشیدہ میں 300 کنال اراضی، تھلیا میں 200 کنال اراضی، جنڈو اور چوکر میں اراضی، لائف ریزیڈینشیا، روڈن انکلیوز، ساس ڈیولپرز، کیپٹل سمارٹ سٹی، ٹاپ سٹی، DC اٹک، DC راولپنڈی، ADC اور راولپنڈی، AC راولپنڈی صدر فتح جنگ اور چیف آفیسر فتح جنگ، تحصیل کونسل کو ان کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی پر عہدوں سے فوری ہٹانے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ متعلقہ اتھارٹیز کرنل ریٹائرڈ عاصم ابراہیم فراچہ کی جانب سے قومی سیکیورٹی کے حساس ادارے کا نام استعمال کرنے کی تحقیقات بھی کرنے کا کہا گیا ہے۔ فورسز میں متعلقہ افسران کو میجر جنرل ریٹائرڈ سلیم اسحاق کے رینٹل سینڈیکیٹ میں کردار کے حوالے سے بھی سفارش کی گئی ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب تشہیر کی گئی الاٹمنٹ کے حوالے سے ریونیو اسٹیٹس کے DC ریٹس کی موجودہ مارکیٹ ریٹس کے ساتھ تصدیق کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل بھی دیں، اور رپورٹ کے متن میں یہ بھی کہا گیا کہ FIA کا سائبر ونگ غیر منسوخ شدہ سوسائٹیز کی آن لائن
اور دیگر تشہیر اور نووا سٹی کی جنگ سے منظور شدہ ایریا سے زائد سیلز کے حوالے سے تحقیقات بھی کرے۔ یہ رپورٹ بڑی اس وقت آئی ہے جب نون لیگ شہباز شریف کو بچانے کے لیے اور باہر بھجوانے کے لیے کوشاں ہے، اور ایسے میں اس رپورٹ کا سامنے آنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ اب اس رپورٹ کے بعد حکومت ذمہ داران کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے، اور ضرورت بھی اسی امر کی ہے کہ ایسے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ تو سننے میں آیا تھا کہ ان افسران کو OSD بنایا گیا ہے، تم اب ان کو نوکریوں سے فارغ کر کے ان سے یہ قومی جو دولت ہے، یہ جو عوامی پبلک کا پیسہ ہے، وہ واپس لینا انتہائی اہم ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس رپورٹ کو پبلک کرنے کے بعد ان افسران کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے، اور رنگ روڈ منصوبہ یہ جو اسکینڈل سامنے آیا ہے، اور اس حوالے سے حکومت کیا اقدامات کرتی ہے۔ بہرحال یہ بات خوش آئند ہے کہ حکومت نے اپنی حکومت میں آنے والے ایسے اسکینڈل کو جو ہے وہ نہ صرف سامنے لائی ہے، بلکہ اس کی تحقیقات بھی کرائی گئی ہیں، سفارشات بھی اب سامنے آئی ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی، اور اب اس حوالے سے مزید معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو آگے جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے اس وقت تک اختر صدیقی نیوز۔ بہت شکریہ۔